ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت دور سے مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا نام مسلسل پکار رہا ہو۔ میں گہری نیند میں تھی جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، اندھیرا پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ایک انجان جگہ پر موجود تھی۔ اچانک میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ یہ کئی بار ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں موجود ہوتی تھی، لیکن سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلتی تو نہ جانے میں کس جگہ پر ہوتی۔ اس بارے میں نے اپنے شوہر کو بھی بتایا اور ساس کو بھی بتایا، لیکن ان دونوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ پہلے میں اسے اپنا خواب تصور کرتی تھی، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ اسے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنی امی سے اس بارے میں بات کی۔ پہلے تو انہوں نے بھی میری بات کو ٹالا، لیکن جب میں نے ضد کی تو وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئیں۔ عامل نے کہا کہ اس کے علم میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اسے یہی لگ رہا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے اپنے گلے میں ڈال لو۔ عامل کی باتوں سے میری امی کو تسلی ہو گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ جب میں نے امی کو دوبارہ اس بارے میں بتایا تو امی نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے اور ایک خواب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ویسا کوئی مسئلہ ہوتا تو ضرور اس عامل کو پتہ چل جاتا۔ امی کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی اور دوبارہ امی سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کی، لیکن میرا دل خون کی آنسو روتا تھا۔ میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے سونے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری حالت پر کوئی بھی غور نہیں کر رہا تھا۔ میرے شوہر کو تو جیسے میری ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ ابھی بھی میں اپنے آگے پیچھے خوفزدہ نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جہاں پر ایک بستر پڑا تھا جس کے اوپر میں لیٹی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ایک پرانی الماری تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جبکہ دائیں طرف بنی دیوار کے اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں حقیقت کی دنیا میں آنے کے لیے دعائیں کرنے لگی اور 2-3 بار خود کو چٹکی کاٹی، لیکن اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ کافی دیر میں یوں ہی وہاں پر بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ پھر میں بستر سے اٹھ کر بیٹھی اور سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ باہر جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے باہر جا کر مجھے کن حالات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ لیکن اپنے خوف پر قابو رکھتے ہوئے میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک گیلری بنی ہوئی تھی جس کے آس پاس پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ اپنے پچھلے تجربے کو یاد رکھتے ہوئے میں گیلری میں سیدھی چلنے لگی اور آس پاس لگی پینٹنگز کو یکسر اگنور کیا۔ میں اپنے سامنے دیکھتی جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی محسوس کر سکتی تھی کہ ان پینٹنگ میں بنے ہوئے کردار باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ آنسو خاموشی سے میری آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ گیلری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چل چل کے میری ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ میں اپنے دھیان میں جلدی جا رہی تھی جب میرے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ کوئی لڑکی مجھ سے ٹکرا کر تیزی سے آگے بھاگی تھی۔ اس نے پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ اس کے میلے کچیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت برے حلیے میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت پھیلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ جب میں نے اس کی طاقت میں اپنے پیچھے دیکھا، مجھے لگا کہ میرا دل خوف سے باہر نکل آئے گا۔ وہاں پر ایک انتہائی خوفناک دیو کامت شخص تیزی سے بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار پکڑ رکھا تھا۔ اچانک اس کی نظریں میری نظروں سے ملیں۔ اس کی نظریں مجھے خبردار کر رہی تھیں اور آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ بنا سوچے سمجھے میں بھی تیزی سے بھاگنے لگی۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیز ہتھیار پکڑ رکھا تھا۔ جلد ہی وہ گیلری ختم ہو گئی۔ میں گیلری کے دائیں طرف مڑ گئی، جبکہ وہ ابھی بھی سیدھا بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پاس دماغ نہ ہو اور وہ یہ سب سوچے سمجھے بغیر کر رہا ہو۔ جلد ہی وہ بالکونی سے نیچے گر گیا، جبکہ میں زمین پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی
और सोच रही थी न जाने ये खेल कब ख़त्म होगा। अचानक मुझे कहकहों की आवाज़ सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे बहुत सारे नौजवान इकट्ठे बैठे हों और हंसी मजाक कर रहे हों। उनकी हंसियां जिंदगी से भरपूर थीं। जब मैंने अपने पीछे देखा, मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ पर एक खुला मैदान था, जबकि अभी उस जगह को लाउंज की शक्ल दी जा चुकी थी, जहाँ सुर्ख रंग के सोफे लगे हुए थे और निहायत ही खूबसूरत नौजवान बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने हाथ में ताश के पत्ते उठा रखे थे। अचानक उनमें से एक नौजवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और वो बेतकल्लुफ़ी से कहने लगा, अरे वशमा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ हमारे साथ खेल खेलो। उसकी बात सुनकर मैं हैरत के समंदर में डूब गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। इससे पहले कि मैं उसे इनकार करती, मुझे लगा कि किसी ने मेरे वजूद पर कब्जा कर लिया हो। मैं उठी और ख़ुद ब खुद उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगी। मैं खुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही थी। वहाँ लगे सोफ़ों में से एक खाली सोफ़े पर मैं बैठ गई। मुझे देखकर वही नौजवान मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी। मुझे उससे खौफ आ रहा था। बेसाख्ता ही मेरी नज़र उसके करीब रखे एक तेज़ हथियार पर पड़ी, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। वो बिल्कुल ताज़ा खून था। मेरी नज़रों की ताकत को महसूस करते हुए वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहने लगा, फ़िक्र मत करो, मुझे यकीन है कि तुम हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी मौका नहीं दोगी। मैं बोलना चाहती थी, एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आवाज़ बंद कर दी हो। उसके बाद उसने मुझे ताश के पत्ते पकड़ाए, जिसे मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे हाथों ने पकड़ लिया। उसके बाद वो अपने सामने बैठे दूसरे लड़कों से मुखातिब होकर कहने लगा, आज का खेल बहुत मज़ेदार होगा। आज हम अपने सबसे बड़े दुश्मन के करीबी शख्स का शिकार करेंगे। मैं तो अभी से उसके लिए बहुत पुरजोश हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता बोली, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा दुश्मन है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। चलो अब खेल के उसूल सुन लो। उनमें से किसी भी किस्म की चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं। दो ही सूरतें निकल सकती हैं, या तो तुम जीतोगी या फिर हारोगी। अगर तुम जीत गई तो तुम आज़ाद हो जाओगी, लेकिन अगर तुम हार गई। ये कहते हुए वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर वही हथियार मेरे सामने लहराने लगा। उसकी बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। आंसू दोबारा मेरी आंखों से बहने लगे, जिसे उसने निहायत नरमी से साफ़ किया और कहने लगा, इसे बाद के लिए बचा कर रखो। वो लोग मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ थे और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैं वो खेल हार गई। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी और कहने लगी कि मुझे एक और मौका दे दो। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने मुझ पर तरस खाकर मुझे एक और मौका दे दिया, लेकिन दोबारा मैं फिर हार गई। अब मेरे पास और कोई चांस नहीं था। मैंने निहायत फुर्ती का मुजाहिरा किया और वहाँ से भागी, जबकि पीछे वो दोस्त बैठे कहकहे लगा रहे थे, जैसे मेरी बेबसी पर हंस रहे हों और मेरी कोशिश उन्हें फजूल लग रही हो। काफ़ी देर वहाँ पर चक्कर लगाने के बाद भी मैं उस जगह से बाहर ना निकल पाई। मैं थक कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। अचानक ही वो सब मेरे सामने ज़ाहिर हो गए और वो हथियार हवा में लहराने लगे। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करते, न जाने क्या हुआ, वो जगह ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और वो दोस्त चीखने लगे। उसके साथ ही मेरे जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर थी, जबकि करीब ही मेरा शौहर पुरसकून नींद सो रहा था। मैंने जल्दी से उन्हें जगाया और इन सब के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो निहायत बेजारियत से बोले, न जाने तुम्हारे ये ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैं तो तंग आ चुका हूँ। तुम्हें पता भी होता है कि सुबह मैंने जल्दी जाना होता है, लेकिन उसके बावजूद तुम हर रोज़ आधी रात के वक्त मुझे जगाकर अपने फजूल ख्वाबों के बारे में बताती हो। उसकी बात सुनकर मैं तड़प उठी और कहने लगी कि वो ख्वाब नहीं है, वो हकीकत है। न जाने मैं कैसे एक अनजानी जगह पर पहुंच जाती हूँ। मुझे खुद इस बारे में कोई पता नहीं है, जबकि मेरा शौहर मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे तुम जो मर्ज़ी बोलो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगा। ठीक है, अब मज़ीद ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर मेरा शौहर मेरी तरफ करवट लेकर दोबारा सो गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी।
कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और बाहर चली गई। हैरत का दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मैंने देखा मेरे दरवाजे के बिल्कुल बाहर मेरा देवर खड़ा था। न जाने क्यों ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये मेरे शौहर का सगा भाई नहीं था, बल्कि उसकी खाला का बेटा था। बचपन में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। यही वजह थी कि मेरी सास उसे अपने घर ले आई और उसे अपने बेटों की तरह पाला। उसको देखकर मुझे कोफ्त होती थी। उसकी आंखें मुझे खौफज़दा कर देती थी। वहाँ पर एक अजीब सी चमक थी जो मुझे उसी बात के बारे में बताती जिसके बारे में मैं कभी सोचना भी ना चाहूँ। अभी भी मेरा मूड दोबारा से ऑफ हो गया, जबकि वो पुरशौक नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसे सख्ती से पूछा कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने नहायत पुरस्रार आवाज़ में जवाब दिया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। उसके बाद वो कहने लगा, सोचो अगर मैं ना आता तो वो तुम्हें जान से मार देते। उसकी बात सुनकर मैं बौखला गई और कहने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन मेरे सवाल पर वो मुस्कुराया और खामोशी से वहाँ से चला गया। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी पुकार का जवाब न दिया। सब के सब अजीब हैं, मैंने गुस्से से कहा और लॉन में ठंडी हवा लेने के लिए आ गई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जो मुझे मुसलसल बेचैन कर रहा था। मेरी नज़र बार बार मेरे देवर के कमरे की तरफ जाती, जो कि घर से थोड़ा अलग करके बनाया गया था। मैंने जब अपनी सास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि दिलावर को हमेशा से ही अकेले रहने की आदत है। माँ बाप की वफ़ात के बाद कुछ अरसा उसने अकेले गुजारा और फिर उसका आदी हो गया। बाद में मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि वो उनमें घुल मिल जाए, लेकिन तमाम कोशिशें बेसूद गईं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी औलाद ना हुई। शादी के दिन से लेकर आज तक मैं कभी भी अपने देवर के कमरे में ना गई और ना ही मुझे वहाँ पर जाने की इजाज़त थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा देवर अपने कमरे में गया था। उसके कमरे की लाइट जल रही थी, यानी वो अभी तक जाग रहा था। न जाने क्यों मेरे दिल में आया कि मैं उसके कमरे में जाकर देखूं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। उस वक्त खिड़की खुली हुई थी। मैं आहिस्तगी से उस तरफ जाने लगी। इससे पहले कि मैं खिड़की के अंदर झांकती, मुझे अपने पीछे देवर की आवाज़ सुनाई दी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ी और हमन्नकों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा था, तो वो फिर बाहर कहाँ से आ गया? मैं पागलों की तरह उसके चेहरे को देखे जा रही थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। अचानक उसकी आवाज़ दोबारा गूंजी, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसके लहजे में कुछ अजीब था जो मैं पहली बार महसूस कर रही थी। मैंने जल्द ही खुद पर काबू पाया और कहने लगी कि मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे मुँह में जो भी आ रहा था मैं वो बोले जा रही थी। मेरी बात सुनकर चंद लम्हे वो घूरता रहा और फिर नहायत ही शाइस्तगी से बोला, नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो आपको कह दूँगा। रात काफ़ी हो गई है, अच्छा यही है कि आप जाकर सो जाएं। ये आपका वक्त नहीं बल्कि हमारा वक्त है। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंकी और उससे पूछने लगी, क्या मतलब? ये हमारा वक्त नहीं बल्कि तुम्हारा वक्त है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इसका मतलब समझ ना आए तो ही अच्छा है। मुझे वो पागल लग रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त गार्डन में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। ऐसे में अगर कोई हमें देख लेता तो ज़रूर उसके जहन में पहला तासुर गलत ही पैदा होता। मैं तमाम बातों को जहन से झुठलाकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। अभी मैंने 2 ही कदम उठाए थे। कुछ सोचते हुए मैं रुकी और दिलावर से बात करने ही लगी थी कि मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई चंद ही लम्हों में कैसे अपने कमरे में जा सकता है, जबकि मुझे दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ नहीं आई थी। मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस होने लगा। अचानक वहाँ पर दोबारा वहीं बेचैनी फैल गई जो मैं अपने कमरे में महसूस कर रही थी। मैं तेज़ी से वहाँ से हटी और कमरे में जाकर लेट गई। वो पूरी रात मैंने जागते हुए गुजारी।
صبح 5 بجے کے قریب مجھے نیند آئی، جس کی وجہ سے میں دن کو لیٹ اٹھی۔ میری آنکھ مختلف آوازوں پر کھلی۔ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری ساس میرے گھر والوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ اپنے گھر والوں کی آواز سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے ان سے ملے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ میرے کمرے تک میری ماں کی آواز آ رہی تھی، جو میری ساس سے کسی بات پر ہنس کر بات کر رہی تھی۔ اس وقت میں یہ بات بھول گئی کہ میرا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ آواز نہ تو کمرے میں آتی ہے اور نہ ہی باہر جاتی ہے۔ میں جلدی سے فریش ہوئی اور باہر گئی تاکہ اپنی امی سے مل سکوں، لیکن باہر گہری خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے غصہ شدید آ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، کیونکہ باہر میرے گھر والے تو دور کی بات، میری ساس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھا ہو۔ میں نے جلدی سے سر اٹھایا اور اپنے پاس دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ صوفے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ نیچے کی طرف دبا ہوا تھا۔ مجھے دوبارہ بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ دوبارہ میں نے یہ سوال کیا۔ جواب میرے کان میں ایک ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کندھے پر آ کر سر رکھا ہو۔ میں جلدی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ بند ہو گیا۔ اب میرے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے جتنی بھی دعائیں اور صورتیں آتی تھیں، میں وہ ساری بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر تک مجھے کچھ بھی عجیب و غریب محسوس نہ ہوا، لیکن پھر مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور پیچھے کی طرف جا کر گری۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں پر میری ساس کھڑی تھی اور حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عجیب پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہو۔ اپنی ساس کو سامنے دیکھ کر میں دوبارہ آپ دیدہ ہو گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد ان کی آواز آئی، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس چیز کو قبول کر لو۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ میں تو خود بے بس ہوں۔ ان کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ اب اپنی ساس کی بات سن کر میں نے حیرت سے سر اٹھایا اور ان سے پوچھا، یعنی آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں، میں بھی وہی محسوس کرتی ہوں جو تم کرتی ہو، لیکن اب میں اس چیز کو قبول کر چکی ہوں۔ تمہارے لیے بھی اچھا ہے کہ تم بھی اس چیز کو قبول کر لو۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ گھر کے باقی افراد نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو اس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں۔ لیکن آج مجھ پر ایک اور راز کھلا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ باقی افراد بھی اس چیز کا شکار تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ اس کے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں؟ میری ساس نے مجھے بتایا کہ 2-3 بار انہوں نے اس چیز سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن الٹا انہیں ہی نقصان ہوا، اور ایک بار تو اندیکھے وجودوں نے میرے شوہر کی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ یہ اندیکھے وجود کسی کے بھیجے ہوئے ہیں یا یہ کسی انسان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور اس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں؟ بیٹا، میں تمہیں یہی کہوں گی، جتنا جلدی ہو سکے نماز کی پابندی کرو اور خود کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے صورتیں وغیرہ پڑھو۔ یہ کہہ کر میری ساس خاموش ہو گئیں۔ میں نے اپنی گردن دوبارہ جھکا لی۔ کچھ یاد آنے پر جب میں نے اپنا سر اٹھایا، اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس سے کوئی بات کرتی، مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میرے پہلو میں میری ساس موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی ابھی کچھ دیر پہلے جو مجھ سے باتیں کر رہی تھیں اور جو مجھے اندیکھے وجودوں کے بارے میں خبردار کر رہی تھیں، وہ میرے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی چیز تھی۔ خود پر مزید قابو پانا میرے بس سے باہر ہو گیا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا، میں اپنے کمرے میں تھی، جبکہ میرے قریب ہی گھر کے باقی افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔
میں نے اپنی ساس کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ساس اور دیور دونوں پریشان ہو گئے، جبکہ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے، انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری ساس جلدی سے کہنے لگیں، بیٹا میں تمہیں ایسے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ ان دنوں میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، تمہارا یہاں پر رہنا بہت ضروری ہے، اگر تم چلی گئی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ صرف چند دن مزید یہاں پر رک جاؤ، پھر میں تمہیں خود ہی تمہارے گھر چھوڑاؤں گی۔ میری ساس ایک طرح سے میری منتیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی میرے شوہر نے انہیں چپ کرا دیا اور کہنے لگا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور اس کی منتیں کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر مت کریں، میں اسے گھر نہیں بھیجوں گا۔ میں نے اپنی گردن جھکا لی اور اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، کبھی بھی میرے شوہر نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کا ہی ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور آج بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر مجبوراً مجھے وہاں پر رکنا پڑا۔ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، میرے ساتھ خوابوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اب تو میں اپنے آس پاس ان وجودوں کو بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میری نظر اپنے دیور پر پڑی، جو میری کنگھی سے تیزی سے بال نکال رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر وہ یکدم بوکھلا گیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے میرے بال اپنے پیچھے چھپا لیے تھے۔ تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں، آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا، امی نے کہا ہے کہ آپ کو بلا لوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ میں پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ میری بات سن کر اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسے بال چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں غور سے اس کے ہاتھ دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر آپ کی انویسٹیگیشن پوری ہو گئی ہو تو جلدی سے باہر آ جائیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ایک عجیب و غریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس انسان کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی، بلکہ میں اس خاندان کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی میں آج تک ان کو نہیں سمجھ سکی۔ اب تو میں ان چیزوں سے تھکنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جا کر میں نے اپنی ساس کی بات سنی۔ آج شام کو کچھ مہمان آ رہے تھے جن کے لیے کھانا بنانا تھا۔ میں معمول کی طرح کچن میں چلی گئی اور ابھی سے کام سٹارٹ کر دیا۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جس میں دلاور میرے بال اٹھا رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد مجھے خود بخود آرام آ گیا۔ میری ساس مجھے کچن کے فرش پر یوں بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے مجھ سے پوچھ رہی تھیں۔ میں نے نہایت بیزاریت سے جواب دیا، جی میری طبیعت ٹھیک ہے، بس چکر آ گیا تھا۔ میری اس بات پر وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تھا۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ بوکھلا گئیں اور جلدی سے کہنے لگیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے تم دھیان سے کام کرو۔ میں دوبارہ بیزاریت سے کام کرنے لگی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی جب مجھے اپنی ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ میری ساس دلاور کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں رک گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ نہایت ہی بری حرکت ہے، لیکن اب میں مجبور ہو گئی تھی۔ اب مجھے پتہ لگانا تھا کہ یہ سارا چکر کیا ہے، کیونکہ کچھ دنوں میں ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس اور دیور پر شک ہونے لگا تھا، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا۔ میری ساس ہر روز آ کر میرے میلے کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر جاتی اور کہتی کہ میں خود اسے دھوں گی۔ اس کے علاوہ وہ میری استعمال کی چیزوں کو بھی اپنے پاس رکھنے لگی تھی۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میری فیملی نے مجھے کل ہی بتایا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یوں میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔
मैंने अपनी तमाम सोचों को झटका और अपने कान देवर और सास की बातों पर लगा लिए। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, हमें किसी न किसी तरह उसे उस घर में रोकना है ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। अगर हमने इसे अभी जाने दिया तो ये मौका हमें 1 साल बाद ही मिलेगा। तब न जाने मैं होंगी भी या नहीं। और जहाँ तक तुम्हारी सेहत की बात है, वो भी गिरती जा रही है। अपनी ताकतों में इजाफा करने के चक्रों में तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। मेरी सास मुसलसल मेरे देवर को समझा रही थी, जबकि उनकी बातों पर वो यूं हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। अचानक मेरा पाँव पीछे खड़ी एक छोटी मेज़ पर टकराया और गुलदान फर्श पर गिर गया। इससे पहले कि वो दोनों बाहर निकलते और मुझे रंगे हाथों पकड़ते, मैं तेज़ी से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली गई और उनकी बातों के बारे में सोचने लगी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि कहीं वो दोनों मुझ पर जादू तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो जादू कर भी रहे थे तो उसकी वजह क्या थी। मैंने आज तक यही कोशिश की थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। अपनी सास की जो बात मेरे कानों में गूंज रही थी वो ये थी कि कल मैं बाहर जाऊंगी और तुम्हारे अमल के लिए ज़रूरी चीज़ें लेकर आ जाऊंगी। तुम कोशिश यही करना कि जब तक मुकम्मल ना हो जाए तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना। न जाने वो क्यों उसे घर के अंदर रहने को बोल रही थी और न जाने वो कौन से अमल के बारे में बात कर रहे थे। मुझे यही लग रहा था कि उनका ये अमल मेरी ज़ात के ही मुतल्लिक है। अब मुझे उनसे खौफ महसूस होने लगा था। अगले दिन अपनी बात के मुताबिक सास किसी ज़रूरी काम के चक्कर में बाहर चली गई। मैंने देखा दिलावर भी उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। ये मेरे लिए अच्छा मौका था ताकि मैं उसके कमरे में जाकर देख सकूं। शायद ही मुझे कोई सबूत मिल जाए। मेरी खुशकिस्मती थी कि कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई और पूरे कमरे में दौड़ने लगी और चक्कर लगाने लगी, लेकिन कोई भी काम की चीज़ नहीं मिल रही थी। एक आखिरी दराज रह गया था जिसे मैंने चेक नहीं किया। जैसे ही मैंने वो दराज खोला, मुझे अपने पीछे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने शौहर को इस वक्त यहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। यकदम ही उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगीं और उसका लहजा तब्दील होने लगा। तुम्हें मना भी किया था दिलावर ने कि उसकी इजाज़त के बगैर उसके कमरे में नहीं जाना, लेकिन तुम्हें तो एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटती जा रही थी। अचानक मेरा हाथ एक बोतल से टकराया और वो नीचे गिरकर टूट गई। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा शौहर मेरे करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ उठाता, मेरी नज़र दीवार पर लगी एक सूरत पर पड़ी। वो गालिबन सूरत थी। न जाने मेरे जहन में क्या आया, मैं वो सूरत पढ़ने लगी। मेरे सूरत पढ़ने ही की देर थी कि मेरा शौहर उल्टे कदम बाहर भागने लगा और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। दरवाजे के बाहर निकलते ही वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया। ये मंजर देखकर मैं मज़ीद डर गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मैंने अपने दाईं तरफ देखा जहाँ पर एक बोतल टूटी हुई पड़ी थी। मेरे देखते ही देखते वहाँ से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक नहायत ही खूबसूरत इंसान नमूदार हो गया। उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं चंद लम्हे उसे यूं ही देखती रही। फिर जल्द ही मुझे गलती और अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। यकदम ही मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा। मैंने अपनी नज़रें दरवाजे पर मरकूज़ कर दी, लेकिन मेरे देखते ही देखते दरवाज़ा भी बंद हो गया। अब पूरे कमरे में अंधेरा छा गया था। सिवाय उस शख्स के मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। दोबारा अंधेरा मेरी आंखों के सामने छाने लगा और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। गुजरा हुआ वाक़या दोबारा मेरे जहन में चलने लगा। मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उस वक्त मैं खुद को शदीद बेबस महसूस कर रही थी। पहेलियाँ सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थीं, बल्कि मज़ीद उलझती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और नहायत ही मीठे अंदाज में बोलने लगी। क्या हुआ है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम मुझे किचन के करीब बेहोश मिली थी। उनकी बात सुनकर मुझे मज़ीद हैरत होने लगी। मैं जो डर रही थी कि जब मेरी सास मुझे अपने देवर के कमरे में बेहोश पाएंगी तो न जाने उनका रवैया कैसा होगा, लेकिन उसने तो इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं।
اور میری خیریت پوچھنے اور مجھے دودھ دینے کے بعد دوبارہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے وہ دودھ اپنے سائڈ پر پڑی دراز کے اوپر رکھ دیا۔ مجھے اس کمرے میں دوبارہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اپنے سینے کو مسلنے لگی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں دودھ اٹھاتی اور اپنے لبوں سے لگاتی کہ اچانک میرے سامنے وہی شخص نمودار ہو گیا جسے میں دلاور کے کمرے میں دیکھا تھا۔ یکدم ہی اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور وہ دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے لے کر اسے توڑ دیا۔ اس کی اس حرکت پر میں مزید ڈر گئی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں تم کون ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا محسن ہوں اور تمہارا احسان اتارنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے قید سے آزاد کیا ہے، اور جہاں تک ڈرنے کی ضرورت ہے تو تمہیں اپنی ساس اور دیور سے ڈرنا چاہیے، جو بہت جلد تمہارا استعمال کرنے جا رہے ہیں اور تمہیں اپنے گندے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے تمہاری جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اس کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں ایک جن زاد ہوں۔ تمہارا دیور ایک بہت بڑا عامل ہے۔ وہ کوئی نیک عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ کالے عملوں میں ملوث ہے۔ تمہاری ساس بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے اس نے 1 سال پہلے ایک بوتل میں قید کر دیا تھا، لیکن صبح نکلتے وقت اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہوئے مجھے جلدی جلدی میں اس نے وہ بوتل نکال کر میز پر رکھ دی، جو تمہارا ہاتھ لگنے سے زمین پر گر کر ٹوٹ گئی، اور میں آزاد ہو گیا۔ اس کی باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ میرا دیور میرا استعمال کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ تم چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئی تھی۔ اسے اپنے عمل کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئی ہو۔ لیکن صرف میں ہی تو نہیں، اور بھی لڑکیاں ہیں جو اس رات کو پیدا ہوئی ہیں، تو پھر وہ ان کا استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ میں بے صبری سے اس جن ذات سے سوال کرنے لگی۔ اپنا آخری عمل کرنے سے پہلے اسے چھوٹے چھوٹے عمل بھی کرنے تھے، جس کے لیے اسے ہر روز تمہارے بالوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ کسی اور لڑکی کا استعمال کرتا تو ہر روز اس کے لیے اس لڑکی کے بال اکٹھے کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمہارا استعمال کیا۔ ایک تو تم اس کے قریب بھی تھی اور دوسرا تم اس کے کام کی تھی۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس نے تمہارے شوہر پر جادو کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا شوہر تم میں دلچسپی نہیں لیتا اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دلاور نے تمہاری ساس کے ذہن کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی بات بنا سوچے سمجھے مان لیتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگیں۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ہمت سے کام لینا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا اور تمہیں اس مشکل سے باہر نکالوں گا۔ فی الحال مجھے جاننا ہے اور ایک جن زاد عامل سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جن زاد وہاں سے غائب ہوتا، میں نے جلدی سے اپنے ذہن میں مچلتا ہوا آخری سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ کیا دلاور کو پتہ نہیں چلا کہ تم آزاد ہو گئے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، اس نے اپنی کچھ طاقتیں گروی رکھوا دی ہیں۔ یہ اس عمل کی شرط ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے۔ ان طاقتوں میں سے ایک طاقت یہ بھی ہے کہ اگر ان کے قید میں کوئی موجود جن زاد یا دیو آزاد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں دلاور کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ جن زاد اور دیو اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس جن زاد کی کچھ باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھیں، جبکہ آدھی سے زیادہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے میرے گندے کپڑے مانگنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ سارے کپڑے میں نے دھو لیے ہیں، اب میرے پاس کوئی بھی کپڑے نہیں پڑے ہوئے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی میں صاف دیکھ سکتی تھی، اور تیزی سے کہنے لگی، تو پھر تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اتار کر مجھے دے دو، میں انہیں دھو دیتی ہوں۔ میں اپنی ساس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جلد ہی اسے اپنی بات کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کروٹ بدلی اور وہ بے چین لگ رہی تھی۔ اب میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا تھا جن سے دلاور اور میری ساس کو فائدہ ہو سکے۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔
مجھے اپنے پورے کمرے میں اندیکھے وجودوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن آج میں اس احساس کو یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ میں نہ جانے کب آیات کا ورد کرتے کرتے دوبارہ سو گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے بالوں کی کنگھی نہیں کی۔ پورا دن میں اپنے دیور کو اپنے گھر میں بے چین پھرتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ اب ہمیں اس جن ذات کا انتظار کر رہی تھی۔ دن یوں ہی بے چین اور بے کیف گزر رہے تھے۔ ابھی تک وہ جن ذات مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں کیا کروں گی؟ کیسے خود کو ان لوگوں سے بچاؤں گی؟ میں تو اس کے آسرے پر تھی۔ اور پھر ایک شام وہ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی اٹھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک مالا تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آج تمہارے دیور کی عمل کا دن ہے، آج وہ تم پر عمل کرے گا اور تمہیں اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کرے گا اور تمہاری جان لے لے گا، اور بعد میں اپنے موکلوں کے ذریعے تمہارے بارے میں خبر پھیلوا دے گا کہ تمہارا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا یا تم دریا میں ڈوب گئی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کیسے خود کو اس سے بچاؤں گی۔ جواباً اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ آج رات وہ تمہیں بے ہوش کرے گا، لیکن اگر تم نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی تو تم بے ہوش نہیں ہوگی، تب تمہیں ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد وہ تمہارے گرد ایک حصار باندھے گا اور عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اس دوران وہ اپنی طاقتیں ایک مالا میں گروی رکھے گا۔ وہ مالا تمہارے اور اس کے درمیان پڑی ہوگی۔ تم نے صرف اور صرف اس کی مالا کو توڑنا ہے۔ جیسے ہی تم اس کی مالا کو توڑو گی، اس کی ساری کالی طاقتیں اس کے خلاف کام کریں گی۔ عمل الٹا ہو جائے گا اور اسے اس کے کیے کی سزا مل جائے گی۔ میں نے اس کی تمام باتوں کو غور سے سنا اور رات کو ایسا ہی ہوا جیسا اس جن ذات نے بتایا تھا۔ میری ساس مجھے بے ہوش کر کے میرے دیور کے کمرے میں لے گئی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد میرے دیور نے میرے ارد گرد ایک حصار کھینچا اور خود سامنے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ وہ عمل میں اتنا مگن تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور درمیان میں پڑی مالا اٹھا دی۔ یکدم ہی میرے دیور نے آنکھیں کھولیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا یا مجھ سے مالا چھیننے کی کوشش کرتا، میں نے جلدی سے وہ مالا توڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ خوفناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کالا دھواں اس کے ارد گرد اکٹھا ہونے لگا اور وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ عجیب و غریب ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ منظر مزید دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سارا منظر صرف اس کے کمرے تک ہی محدود تھا، جبکہ باہر ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ صبح میری آنکھ ساس کے رونے کی آواز پر کھلی۔ وہ دلاور کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ پہلے سے بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اچانک دل بند ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری ساس اور شوہر نے خدا کی مرضی مان کر اسے قبول کر لیا۔ دلاور کی وفات کے فوراً بعد ہی میری ساس اور شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ جنزاد دوبارہ لوٹ کر کبھی بھی نہیں آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔